بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے خیریت سے ہوں گے. سندھ جا موتی حیدرآباد چیپٹر پروگرام نمبر 21 میں آپ کا میزبان عمران علی میمن. میں آج موجود ہوں لطیف آباد کے ایک گھر میں، جہاں ایک پروفیسر جو کہ حیدرآباد کے لیے اور میرپور خاص کے لیے، میں سمجھتا ہوں پوری سندھ کے لیے، ان کی جو خدمتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن اس وقت ظاہر سیاسی ٹائم چل رہا ہے، الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، تو وہ الیکشن میں بھی NA 219 لطیف آباد سے NPM کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی تعلیمی دنیا میں کیا کیا خدمات ہیں اور سیاست کی طرف ان کا آنا کیسے ہوا. ہمارے ساتھ ہیں سید علیم خان زادہ صاحب. السلام علیکم سید. وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزے میں ہیں؟ آپ کی بہت دعائیں. ماشاء اللہ سر. یہ چھوٹا سا ہم نے پروگرام شروع کیا ہے سندھ جا موتی، ان شخص کے لیے یا ان شخصیات کے لیے یا ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کی سروس دی ہے اور ان کی تھوڑی سی بھی خدمت کی ہے، تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے. آپ کی شخصیت کا چناؤ کرنا میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور پہلا ایسا میرا پروگرام ہوگا جس میں کوئی اچھا تعلیمی یافتہ پروفیسر میرا مہمان ہے. سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے شروعات کی، وہ کہاں سے کی؟ اصل آپ کہاں کے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا بچپن کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے میں سندھ جا موتی چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور خاص طور پر الیکشن کیمپین کا جو سلسلہ ہے اس کے موقع پر آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا. جہاں تک میری تعلیم کا بچپن کا سلسلہ ہے، میرا بنیادی تعلق جو ہے ڈسٹرکٹ نواب شاہ کا ایک گاؤں ہے سابو راہو. تو میری پیدائش جو ہے پارٹیشن کے بعد، جب ہمارے آبا و اجداد یہاں مائگریٹ کر کے تشریف لائے، تو سب سے پہلے ہمارا جو قیام ہے ہماری فیملی کا وہ ہوا سابو راہو میں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں سندھ کے ایک دیہات میں سابو راہو میں پیدا ہوا. اس کے بعد پھر وہاں سے آگے والدین ہمیں سکرن کی طرف لے کے چلے گئے. پھر ہمارا جو ایک پرماننٹ سیٹ اپ وہاں بنا سکرن کے اندر. سکرن میں نے DC ہائی اسکول نواب شاہ، DC گورنمنٹ کالج نواب شاہ، وہاں سے پھر میں نے اپنے میٹرک 1969 میں میٹرک پاس کی، اور 1971 میں انٹر انجینئرنگ میں نے کیا. اس کے بعد میرا پھر تعلیمی سفر آگے بڑھا، اور پھر وہاں سے مجھ کو میرٹ کی بنیاد پر سندھ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج جامشورو میں ایڈمیشن ملا، جو کہ آج کل اس پر مجھے فخر ہے کہ جو کہ آج کل مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے نام سے جانی جاتی ہے. جی، تو وہ اپگریڈ ہوئی. وہاں میں نے اپنے 4 سال کا تعلیمی سفر مکمل کیا، اور اس وقت یہ کہیں کہ جی چونکہ والدین کے ریسورسز انکم کے بہت محدود تھے، اس کے بعد مجھ کو وہاں کی انتظامیہ نے جو ہے اسکالرشپ کی، اور میں مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی جامشورو کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے اس فائنانشل سپورٹ کو آج تک یاد رکھتا ہوں. کیا کہہ سکتے ہیں علیم صاحب کہ متوسط طبقے سے آپ کا تعلق تھا اور بڑے مشکل ٹائم آپ نے گزار کے اور تعلیم حاصل کی؟ جی بالکل. اس کے بعد کیونکہ وسائل کم تھے اور اسکالرشپ پر گزارا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جب میں نے 1975 میں وہاں سے اپنی گریجویشن کی مہران سے میں نے، اور اس کے بعد مجھ کو جو ہے پھر چونکہ میں پوزیشن ہولڈرز بھی رہا، تو مجھ کو پھر وہاں مہران سے جامشورو کے اندر میرا جو پہلا سفر ہے ملازمت کا، وہ ایز اے لیکچر شروع ہوا 1976 میں.
اور وہاں میری جو فرسٹ تعینات جو ہے ہوئی نواب شاہ کے اندر. نواب شاہ کے بعد پھر جامشورو میں ٹرانسفر ہوئے. اس کے بعد پھر میری بقیہ سروس جو ہے میران یونیورسٹی جامشورو میں رہی ایز اے لیکچرر. اس کے بعد ایک اسسٹنٹ پروفیسر ترقی ہوئی, ایسوسیٹ پروفیسر, اور پھر ایڈمنسٹریٹو ذمہ داری بھی مجھ کو ملی وہاں میں تقریباً 10 سال جو ہے کنٹرول آف ایگزامینیشن رہا میران یونیورسٹی جامشورو کے اندر. اور پھر آگے مجھ کو ایک موقع اور جو ہے ملا, میں ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن گورنمنٹ آف سندھ کراچی میں تعینات ہوئی. اپنے 2 مزید مجھ کو جو ہے انتظامی جو ہے ذمہ داریاں دی ہیں. میں بعد میں یہاں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میر پور خاص کا چیئرمین رہا. اچھا, وہ چونکہ ایک نیا اس بورڈ کے اندر میں دوسرا چیئرمین تھا. پہلا جو چیئرمین تھے مسٹر انوار زئی صاحب تھے, وہ اس وقت موجود نہیں ہے, دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اس میں نے کافی کنٹریبیوشنز کی, اور وہاں میں نے کوشش یہ کی کہ جو خاص طور پر رورل ایریاز کے علاقوں میں بچیوں کو جو مشکلات پیش آتی تھیں, تو اس سیٹ اپ کو میں نے جو ہے بہت سے وہ ادارے جو کہ دور دراز علاقوں سے بچے امتحان دینے آتے تھے, میں نے قریب ترین اداروں میں جو ہے ان کو ایفیلیٹ کیا, اور اس سے بچیوں کو آسانی پیدا ہوئی تاکہ وہ دور دراز علاقوں سے اپنے قریب ترین تعلیمی اداروں میں آ کے امتحان دے سکیں. پھر میں حیدرآباد بورڈ کا 3 سال یہاں چیئرمین رہا. اس طرح سے میرا سلسلہ جاری رہا. لیکن ریئلائزیشن ضرور ہوئی ایک اسٹیج کے اوپر کہ جب میں وزٹس پہ جاتا تھا ایگزامینیشن کے دوران, تو وہاں ایک کافی کلچر کا رجحان بالکل نظر آتا تھا, اور جس کے لیے ابھی تک بھی ہے, ابھی تک بھی ختم نہیں کر پائے. تو اس میں تکلیف پہنچتی تھی, لیکن اس میں میں نے یہ فیل کیا کہ بچے یا بچیاں جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ریسپانسبل نہیں ہے, بلکہ ہمارا جو سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا دونوں کا قصور ہے؟ جی بالکل. یہ اس میں ہم ایز اے پیرنٹس وہ بھی ذمہ دار ہیں, اور ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے ذمہ دار ہے. اس میں جو کاش اگر ہمارے ہائی اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنا ایک مانیٹرنگ کا نظام اچھا بنا لیں, یعنی وہ جائیں فری اینڈ فیئر بنا دیں, تو میں سمجھتا ہوں کافی بہتر ہو سکتی ہے ہمارا ایجوکیشن, اور ہمارے بچیوں میں قابلیت ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں علیم صاحب, معاف کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے بچے ہیں وہ ابھی تک بھی کاپی کلچر کو ختم کیا انہوں نے نہیں کرتے, آپ کی نظر میں بھی گزرے. بالکل جی. تو اس طرح سے جو ہے ہمارا جو تعلیمی نظام جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اس میں بہتری آ سکتی ہے, اور اچھے ادارے بھی موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو ہے جو دوہرا پن کے لیے آتی ہے. اگر ہمارے رورل ایریاز کی طرف ہم دیکھیں تو ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہے جو شہری علاقوں میں ہیں. تو یہ بھی ایک توازن جو ہے نا قائم ہونا چاہیے اس کے لیے. تو انشاءاللہ. اچھا, دوسرا تو آپ کا سوال تھا کہ فیملی میں کون کون ہے؟ جی, اس وقت میری جو فیملی ہے اس فیملی کے اندر جو ہے ہمارے تقریباً, کیونکہ میرے فادر کا جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ کا تھا, تو ہمیں ٹیچنگ وراثت میں ملی. تو میرے جتنے بھی بھائی ہیں وہ سب ٹیچنگ پروفیشن سے. کتنے بھائی ہیں؟ میرے 4 بھائی جو ہیں ٹیچنگ میں رہے وہ, اور اس میں 3 اس وقت موجود نہیں ہیں, اللہ کو شاید ہو چکے ہیں. اچھا, آپ کا نمبر سب میں سر؟ میں سب سے چھوٹا ہوں. سب سے چھوٹے ہیں. اچھا, سسٹرز بھی ہیں؟ سسٹر میری ایک تھی, اللہ کو پیارے. اچھا ماشاءاللہ, 5 بہن بھائی تھے. جی. کیا لگتا ہے 5 بہن بھائیوں میں والدین کا لاڈلا کون تھا؟ دیکھیں جی, ہمیشہ یہ ہے کہ فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے, تو لاڈلا میں رہا. اچھا, آپ کے بچے کتنے ہیں؟
میرے جو ہے 4 بیٹے ہیں. شادی ایک ہے، 2 ہے؟ اور شادی میری ہے. ماشاء اللہ. اچھا. اور 2 بیٹیاں. ماشاء اللہ. 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے. 4. وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر بچے جو ہیں ان کو میں نے اپنے محدود وسائل کے اندر کوشش کی کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے. تو اس میں میرے جو انجینئرس ہیں اور دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی انجینئرس ہیں اور میرڈ ہیں. تو تمام ذمہ داریوں سے میں سرفروش ہوں. اور ہر بچہ جو ہے اپنی اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے. علیم جی، آپ نے بتایا تھا کہ ظاہر ہی آپ کا تعلق دیہات سے رہا ہے. جی. خاندان رشتہ داری بھی آپ کی دیہاتوں میں ہوتی ہوگی. جی. دیہات میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. جی. کیا آپ کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوئے تھے یا خاندان کی طرف سے کبھی زور سا پڑا کہ بھائی بچیوں کو نہیں پڑھائیں، ایسا کچھ؟ دیکھیں، دیہات کے اندر یہ ضرور کنسیپٹ ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن میں نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ اگر پراپر کاؤنسلنگ ہو فیملی کے اندر، ان کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے اور ایجوکیشن کی اہمیت بتلائی جائے تو اس قسم کی دشواریاں نہیں آتی اس میں. تو اچھا، اسی چیز کو میں تھوڑا کنٹینیو یہ کروں گا کہ جب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اور جو کچھ میری موجودہ ذمہ داریاں ہیں اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہوں اپنے عوام کی خدمت کروں. تو میں نے یہ سلسلہ جو ہے اپنا سیاست کا جو ہے وہ چنا. یہ سیاست برائے خدمت. بالکل. اچھا، یہ کیوں ہوا کہ سیاست میں آپ نے ایم کیو ایم کا ہی چناؤ کیا؟ ہاں، دیکھیں جی، چونکہ زندگی میں کافی الیکشنز میں نے دیکھے اور مختلف پارٹیوں سے تعلق بھی پڑا. لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے اندر جو میں نے خصوصیات دیکھی کہ یہ وہ جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ، بلکہ میں دوسرے انداز میں یہ کہوں گا کہ یہ گلدستہ ہے تمام مکتب فکر کا، تمام مذاہب کا، تمام قوموں کو، لینگویجز کا، کہ جو خدمت کا، جس کا نصب و لین خدمت کرنا ہے، مسائل کو کم کرنا ہے. تو اس لیے میری محبت، میری ڈیڈیکیشن جو ہے ایم کیو پاکستان کی طرف. اچھا علیم بھائی، اور کسی پارٹیوں سے بھی آفرز تو آئی ہوں گی؟ ظاہر ہے شہر میں رہتے ہیں، ایک مطلب جانے پہچانا نام ہے آپ کا، تو پیپلز پارٹی یا تحریک لبیک یا کوئی بھی پارٹی کی طرف سے بھی کوئی آفر آئی آپ کے؟ دیکھیں، آفرز آتی ہیں لیکن اس کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے چل جاتی ہیں. ابھی آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے ایم پی ایم میں شامل ہونے؟ دیکھیں، میرا اس سے بہت پرانا تعلق ہے. ظاہری طور پہ یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ظاہر اب ہوئے ہیں یا پہلے بھی آپ ورکر رہ چکے ہیں؟ میں جو کافی عرصے سے جو ہے ورکر ہوں اپنے ایم پی ایم پاکستان رکھنے والے ہیں. اچھا، تھوڑا سا تلخ سوال ہے یہ، بانی تحریک سے محبت ابھی بھی قائم ہے یا جو مسائل ہوئے ہیں اس کے بعد کم ہو گئی؟ دیکھیں جی، اس وقت یہ آپ کا سوال جو ہے تھوڑا محبت جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے. بس ختم ہو گیا. تھینک یو. اچھا، یہاں لطیف آباد میں آپ کون سے حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں کے ووٹرز کی تعداد کتنی ہے، بتا سکتے ہیں؟ جی، دیکھیں جی، اس وقت ایم کیو ایم پاکستان نے مجھ کو NA 219 سے نامزد کیا ہے اور اس میں 2 PS آتی ہیں. PS 62 ہے. PS 62 کے اندر ہمارے حق پرست امیدوار جو ہیں وہ مسٹر انجینئر صابر قائم خانی ہیں. دوسرا جو ہے PS 63 ہے، اس میں حق پرست امیدوار جو ہیں کامران شفیق صاحب ہیں. اور ان 2 حلقوں کی جوریسڈکشن کے اندر یہ NA 219 آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تقریباً جو ہے 4,24,000 جو ہیں وہ ووٹرز ہیں تقریباً. اور جہاں تک مجھ کو یاد ہے 293 جو ہے
وہ پولنگ اسٹیشن ہے اس میں. ٹھیک، تو یہ اس کا ہے خلاصہ. اچھا، اپوزیشن سامنے کون کون ہے امیدوار؟ دیکھیں اپوزیشنس میں ظاہر پیپلز پارٹی کے امیدوار اس میں سامنے ہیں. جیسے 219 کے اندر محمد علی سیتو صاحب اور بھی دیگر جماعتیں ہیں. تو ہمارا تو مقابلہ جو ہے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا مقابلہ جو ہے ان جماعتوں سے ہم نہیں سمجھتے. یہ وہ جماعتیں ہیں جو صرف عوام کو ووٹ لینے کے ٹائم پر جاتی ہیں، مطلب بیڈ روم کی سیاست کرتی ہیں اور خدمت کرنے کے لیے غائب ہو جاتی ہیں. لیکن ہماری پارٹی جو ہے یہ ہر وقت عوام کے اندر رہتی ہے. اچھا، آپ کے اپوزٹ علی محمد سہتو ہیں جی، اور جو پی ایس ہیں ان کے اپوزٹ کون ہیں سر؟ ایک جبار صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے دوسرے سنم تالپور صاحب ہیں. اچھا، جبار صاحب لاسٹ سیٹ میرا خیال ہے جیتے بھی جی. تو اس وقت ہماری جو کیمپین ہے عروج پر ہے، اور مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کیمپین کے دوران جو ہے نا بہت سی وہ پارٹیاں ظاہر ہے انہوں نے پہلے ان پارٹیوں کو آزمایا ہوا ہے. وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو پاکستان میں اتنی پاپولرٹی ہماری پارٹی کی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس میں وہ شامل ہو رہی ہیں. عجیب سے نہیں سمجھتے آپ کہ یہ جو معاملات ہوئے تھے بیچ میں قیادت کے فقدان کے یا ایکس وائی زیڈ جو علیحدگیاں ہوئی تھی، کسی نے اپنا دھڑا بنا لیا، کسی نے اپنا دھڑا بنا لیا، اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ اس الیکشن میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں اس وقت جو ہے جو مختلف دھڑے والی بات جو ہے خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس وقت مضبوط ہے، متحد ہے اور یونائٹڈ ہے، اور تمام چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے مکمل تیار ہے. اور انشاءاللہ جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور اس انتخابات میں جو ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے منتخب ہوگی اور سرپرائز بھی دے گی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں آپ سے بیسٹ کوئی اور امیدوار نہیں تھا، یا آپ اتنے پرانے کارکن ہیں اس لیے آپ کو یہ سیٹ دی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ سیٹ کا جو ہے ایوارڈ کرنا جو ہے یہ ہماری لیڈرشپ کی پالیسی پر منحصر ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ جب فارمز بھرے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پراپر اسکروٹنی کرتی ہے اور میرٹ کی بنیاد پر وہ پھر ٹکٹ ایوارڈ کرتی ہے. اچھا، ظاہر ہی ہے ٹکٹ کے لیے لوگ اپلائی تو بہت زیادہ کرتے ہیں جی. ایسا نہیں دیکھتے آپ کہ آپ کی پارٹی میں کوئی مخالف بھی آپ کا ہو؟ نہیں جی، دیکھیں پارٹی کے اندر مخالف والا کنسپٹ ہمارا نہیں ہوتا ہے. یہاں ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنی لیڈرشپ جو پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے فالوور ہیں، اور آگے بھی جو کچھ ہم مختلف اپنے ذمہ داریاں ملنے کے بعد انہی کی گائیڈ لائنز پر ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں کتنے % آپ کے چانس جیتنے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح سے یہ الیکشن کیمپین میں انوالو ہوا ہوں، اور کل ہی میں نے دیکھا کہ ہماری الیکشن کیمپین کی ریلی جو ہے وہ پی ایس 60 کی تھی. صرف وہ 6 گھنٹے پر مشتمل تھی، اور 6 گھنٹوں کے دوران جو عوام نے محبتیں دیں اور یہ کہا جائے حوصلہ افزائی کی، اس پارٹی کے لیے انہوں نے دعائیں کی، اور اس ریلی کے دوران بچے، بوڑھے اور ایک عام ورکر جو ہے نا وہ اس طرح سے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے. اتنی خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس میں کامیابی جو حق پرستوں کی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے؟ جی بالکل، ایم کیو ایم جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہے، متحرک بھی ہے، کمیٹڈ بھی ہے، اور انشاءاللہ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈلیور بھی کرے گی. اچھا، ایم کیو ایم کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جس طرف پلڑا بھاری دیکھتی ہے اس طرف کود دیتی ہے نا.
کیا سمجھتے ہیں یہ صرف باتیں ہیں یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیں NQM جو ہے ان کی پالیسی جو ہے وہ ایک حقیقت پسندانہ طرز عمل پر ہے. ٹھیک ہے. سیاست کے اندر آپ دیکھیے کہ اس قسم کے جب مسائل آتے ہیں جس میں خاص طور پر قومی مسائل درپیش ہوں تو ہماری قیادت جو ہے وہ سوچ سمجھ کر وہ دور اندیشی کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے فیصلے کیے وہ بالکل مناسب تھے اور حکمت عملی کے ساتھ تھے. سمجھتے ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے. اچھا، دوبارہ واپس آپ کے ایجوکیشن کے حوالے پہ آتے ہیں ہم. جی. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ریٹائرڈ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو دوبارہ تعینات کیا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے لوگ، جو نوجوان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں، ان کا حق مرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں یا کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں جی، ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں جی وہ اپنی ظاہر سپر اینویشن کے بعد یہ 60 ایئرس مکمل کرنے کے بعد ہی ریٹائر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے سینیارٹی ظاہر کی جو منتظر ہوتے ہیں. تو جہاں تک میرا پرسنل ویو ہے اس کے مطابق، ریٹائرڈ آفیسرس ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہیں وہ ایڈوائزری رول ادا کریں اور دوسروں کو موقع دیں تاکہ یہ جو ایک سسٹم آگے پروموشن کا رک جاتا ہے وہ متاثر نہ ہو. تو اسی وجہ سے چونکہ ظاہر ہے وہ ایکسپیرئنس لوگ ہوتے ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے کافی عروج و زوال دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ایک ایڈوائزری رول ادا کریں گے اور اپنے آنے والے نیکسٹ کو گائیڈنس بھی دیں اور سپورٹ بھی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا انتظامی طور پر. ایک دو سوال کر کے صاحب پروگرام کو ختم کریں گے. جی. اپنے ووٹرز کو میرے پروگرام کے توسط سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اسی کے ساتھ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، نوجوانوں کو تو میرا میسج یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں. تعلیم ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے زندگی کے چیلنجز جو ہیں ان سے بخوبی نمٹا جا سکتا ہے اور تعلیمی کی بنیاد پر ہم آگے والی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیں تعلیم جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ اونلی ٹو پریپیئرنگ لائف، ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف. یعنی ایجوکیشن خود ایک زندگی ہے. تو جب ایجوکیشن ایک زندگی ہے تو کیوں نہ ہم تعلیم حاصل کر کے زندگی کی فلاح و بہبودی کے لیے آگے بڑھیں اور تعلیم حاصل کریں. یوتھ ہمارا جو ہے ماشاءاللہ یوتھ کے اندر کافی صلاحیت ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ہمارے یوتھ جو ہیں وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. تو یہ میری اپنی آگے فیوچر پلانز کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ اس قسم کی جو خامیاں ہیں ہم ہیں ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ایسے انسٹیٹیوشنز قائم کریں گے جس کے اندر یوتھ کی تربیت بھی ہو، یوتھ کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی ہو اور جو بھی اویلیبل ریسورسز ہوں ان کو فائنینشلی طور پر سپورٹ بھی کیا جائے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کو ایک اچھے ہتھیار کی طرح یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، کاؤنسلنگ اور کیریئر کاؤنسلنگ ہو. اور دوسری دیکھیں جو ایک خاص جو تعلق ہے ہمارے اس یوتھ سے وہ ہے بے روزگاری، ان امپلائمنٹ. اب ان امپلائمنٹ پر مختلف طریقے سے ہم قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں جب گورنمنٹس کی طرف سے کچھ ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں جابس کے حوالے سے تو جابس محدود ہوتی ہیں لیکن اس کے ایپلیکینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر 200 جابس ہیں تو ہزاروں کے اندر جو ہے لاکھوں چلے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ اگر 200 پوسٹ ہیں تو لاکھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اس کا متبادل راستہ بھی
تلاش کرنا ہے، اور متبادل راستے کے لیے جو اس وقت انٹرپرنرشپ جو ہے یعنی سیلف امپلائمنٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہمیں لانا ہوگا. اس کے لیے ہمیں مختلف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے ہوں گے، جہاں ہم آ کر اپنے اس کیٹیگری کے بچوں کو جو بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں، جاب نہیں ملتی، ہم اس میں لے کر آئیں. ان سینٹر آف ایکسیلنس کے اندر ان کی کاؤنسلنگ ہو، ساتھ ساتھ اسکلس ڈیولپمنٹ بھی کرائی جائے گی، تاکہ وہ اسکل ہوں گے تو اپنے اپنے مختلف شعبوں کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ جابس، آن لائن جابس کر سکتے ہیں. آپ ویسے پتہ ہے آپ کو کہ آئی ٹی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس عروج پر ہے، تو اس کا سہارا لیتے ہوئے بے روزگاری کا جو تناسب ہے وہ کم ہو سکتا ہے. آخری سوال آپ سے ہوگا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح ڈیلیور کریں گے جس طرح آپ کا ذہن ہے؟ دیکھیں جی، بالکل سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ نے جو ہے جتنے بھی اپنے امیدوار جو ہے میدان میں اتارے ہیں وہ صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، میریٹوریس ہیں، اور یہی جذبہ ہے ان کا بھی کہ وہ منتخب ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کریں اور وہ پالیسی اختیار کریں جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. جو ہمارے ایک عام آدمی آج کل جن تکالیف میں مبتلا ہے نا، اس میں دیکھیں تکالیف آپ کی اگر اوور میں بات کروں تو گورننس کا فقدان ہے، معاشی فقدان ہے، معاشرتی مسائل ہیں. تو ان تمام مسائلوں کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے امیدوار، حق پرست امیدوار جو ہیں، کامیابی کے بعد عوام میں ویسے بھی رہتے ہیں اور مزید رہیں گے اور اچھا ڈلیور کریں گے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد اپنے حلقے میں بھی نظر نہیں آتا. دیکھیں یہ وہ امیدوار ہوں گے جو کہ جن کے عزائم مختلف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حق پرست امیدوار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو امیدوار کے لیے اور کامیابی کے بعد جو ہیں وہ ہمیشہ فیلڈ میں رہتے ہیں. ایسا سسٹم، ڈسپلن سسٹم ڈیزائنڈ ہے کہ وہ چاہے منتخب ہوں یا نہ ہوں، ماضی کے اندر اس قسم کی رہی ہیں چیزیں کہ اگر الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کیا گیا کسی لوکل باڈیز الیکشن میں، لیکن عوام میں رہے ہیں تو ان کو عوام کا دکھ درد کا احساس ہے، ان کے مسائل کا احساس ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ایک اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ جو ہے ڈلیور کریں گے انشاءاللہ. بہت زبردست. چھوٹا سا سوال ایک ذہن میں آیا، وہ میں آپ سے پوچھ کے میں کرتا ہوں. سندھی مہاجر، ان دونوں لفظوں کو کیسے سمیٹیں گے؟ دیکھیں سندھی مہاجر یا کوئی اور ساری کو ہم ڈال دیتے ہیں، پٹھان بھی ڈال دیتے ہیں، پنجابی بھی ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مہاجر جو ظاہر ہے وہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم سے جڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق یہی ہے کہ ملک پاکستان کو بنانے کے لیے مہاجروں کا ایک بہت بڑا اس میں بڑی قربانیاں ہیں، بڑی شہادتیں ہمارے اجداد نے حاصل کی. اور سندھ میں ہم رہتے ہیں. دیکھیں سندھ میں رہنے والے ہم سندھی ہیں، اردو بولنے والے ہم سندھی ہیں. سندھ ہماری ظاہر دھرتی ہے اور ہم سندھ سے محبت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے یہ سندھی اور مہاجر کو مس انٹرپریٹ کر جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وہ منجن بیچ رہے ہیں، منجن بیچ رہے ہیں. تو اس لیے ہم کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب کنسرن نہیں. پہلے جو ٹائم تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے، آپ سمجھ. بالکل کچھ نہیں ہے، اب سب سمجھ لیں ہم ایک ہے. ہماری دیکھیں متحدہ پارٹی موومنٹ کے اندر تمام لینگویجز بولنے والے حضرات اس میں عوام موجود ہیں. لیکن علیم صاحب ایک شکایت تو رہتی ہے نا کہ کبھی بھی آپ کی طرف سے حیدرآباد میں ظاہر اتنی حکومتیں آئیں، آپ کی میئر، کبھی بھی آپ نے میئر ڈپٹی میئر سندھی منتخب نہیں کیا. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ دیکھیں جی اس وقت وہ الیکشن کے دوران
جو ریزلٹس آتے ہیں اس کے حساب سے تمام چیزیں مرتب ہوتی ہیں. کیونکہ اکثر میں نے جب کبھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کا انٹرویو کیا ہوا کسی عام سندھی کا میں نے انٹرویو تو وہ اکثر یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں یار ایم کیو ایم کی طرف سے کبھی بھی سندھی کو آگے نہیں لایا گیا, تو میں نے اس لیے یہ سوال آپ سے. دیکھیے اس میں دیکھیں اس کے اندر ہماری اس پارٹی کے اندر سندھی حضرات بھی موجود ہیں, سندھی لینگویج والے موجود ہیں, اور ان کو بھی جو ہے اس قسم کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور آگے دی بھی جائیں گی اس میں. جزاک اللہ علیم صاحب. ویورز, امید کرتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے معلومات سے بھرپور لگا ہوگا آپ کو. اسی امید سے خدا حافظ کہہ رہا ہوں کہ میرے پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.